الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ سب کا الکبائر کورس میں استقبال ہے۔ آج ہم بڑے گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ پڑھیں گے، عطیہ دینے میں اولاد کے بیچ ناانصافی کرنا۔ یعنی آپ کے پاس کئی ایک اولاد ہے، آپ کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو سارے بچوں کو برابر برابر گفٹ دیں۔ اگر کسی ایک بچے کو دیا، دوسرے بچے کو نہیں دیا، تو یہ بھی ایک طرح سے گناہ ہو جائے گا۔ ہاں، یہاں پر اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ہے جو مجبور ہے اور آپ کے دوسرے بچے رضامند ہیں کہ فلاں بیٹے کی خاص مدد کی جائے، تو ایسی حالت میں اس بچے کی خاص مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر گفٹ دینے کی بات ہوئی تو گفٹ میں برابری ہونی چاہیے، گفٹ میں برابری ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ انی نحلت ابنی ھذا غلاما، کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو اس طرح کا غلام دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے بیچ انصاف کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے بیچ انصاف کرو۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام دینے کے لیے گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کیا تم ایسے ہی غلام سارے بچوں کو دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس میں نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے بیچ انصاف کرو۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، تب مجھے اس پر گواہ مت بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں تو اس گفٹ میں برابری ہونی چاہیے۔ کہیں کہیں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو عاق کر دیتے ہیں۔ عاق کا مطلب یہ ہوا کہ فلاں بیٹا ہماری خدمت نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو جائیداد سے محروم کر دو۔ غلط ہے ایسا کرنا، باپ مجرم ہوگا اللہ کی نظر میں۔ آپ کے پاس سارے بچے برابر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 4 بچے ہیں اور چاروں میں برابری نہیں کرتے، یہاں تک کہ بیٹیاں ہیں، جیسے بیٹے ہیں ویسے ہی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹوں کو دیتے ہیں تو بیٹیوں کو بھی دیں، اگر برابری نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں آپ مجرم ہوں گے۔ بلکہ اگر ان بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو محروم کر دیا اور دوسرے بیٹوں کے نام اپنی زمین وغیرہ لکھ دی تو اللہ کے ہاں آپ کی گرفت ہوگی۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، فقیری کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی سے کچھ مانگنا جبکہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہ ہو، یہ بھی اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں بہت گندی عادت ہے۔
یعنی گداگری، فقیری، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی معیوب ہے۔ ہاں، ایک انسان مجبور ہو گیا تو مجبوری میں کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلا سکتا ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے، گھر چل سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ایک آدمی کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ عیب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من سأل وعنده ما یغنیہ، جس کسی نے بے نیاز ہوتے ہوئے کسی سے مانگا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، فإنما یستکثر من جمر جہنم، فإنما یستکثر من جمر جہنم، کہ وہ ایسا کر کے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ کوئی آدمی بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو ایسا کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا يَنبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ، آخر وہ بے نیازی کیا ہے، اس کی حد کیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدر ما یغذیہ ویعشیہ، یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ دوپہر اور شام کا کھانا موجود ہو تو وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے۔ گویا کہ ایک انسان جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے، ایسے انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مانگے، ایسے انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں من سأل وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جاءت یوم القیامت خدوشاً او قدوساً فی وجہہ، کہ جو آدمی بے نیاز ہونے کے باوجود بھیک مانگتا ہے وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر زخم ہوگا۔ کس چیز کا زخم ہوگا؟ مانگنے کی وجہ سے زخم ہوگا۔ اس لیے ایک آدمی کو بھیک تبھی مانگنا ہے جب کہ وہ واقعی مجبور ہو جائے، اور مجبوری کی حد یہ بتائی گئی کہ ایک انسان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اگر صبح اور شام کا کھانا بھی ہے تو اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں، اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں جو مسجدوں میں بھی چلے جاتے ہیں یا بازاروں میں مانگتے رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنی شکل بنا لیتے ہیں بھکاری کی اور مانگنا اپنا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری جائیداد انہوں نے اکٹھا کر لی تھی۔ تو یہ اسلام کی نظر میں نہایت ہی گندی عادت ہے۔ کوئی انسان تب مانگ سکتا ہے جب کہ واقعی وہ مجبور ہو جائے اور اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی نہ ہو۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے واپس کرنے کی نیت کے بغیر قرض لینا، یعنی واپس نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں تو قرض لینے کی حد یہ ہے کہ واقعی کسی کو ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک انسان قرض لے سکتا ہے، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ ایسے انسان کی مدد کرے۔ لیکن قرض کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ ایک انسان کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ تو کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرض لیتے ہیں لیکن قرض کی ادائیگی نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔
تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ واپس نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیتا ہے کہ کیسے بھی ہم دبا دیں گے، پیسے لے لیتے ہیں اور آگے پیچھے کریں گے یہاں تک کہ وہ بھول جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ ہم واپس نہیں کریں گے، اس طرح کی کوئی بھی اس کی نیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس مال کو برباد کر دیتا ہے، تلف کر دیتا ہے۔ حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ، کہ جو آدمی کسی کا مال لیتا ہے اور ارادہ ہوتا ہے اس کی ادائیگی کرنا، تو اللہ رب العالمین اس کی ادائیگی کا سبب پیدا کر دیتا ہے، اور جو آدمی کسی کا مال لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے ہڑپ لینا، برباد کر دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ گویا کہ آپ کی نیت تھی کسی کے مال کو ہڑپ لینا، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو خود برباد کر دیتا ہے۔ نیت کے حساب سے اللہ معاملہ کرتا ہے۔ ایک بندہ قرض لیا، نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتا ہے ادائیگی کی، لیکن ارادہ تھا دبا دینے کا، تو اللہ رب العالمین اور اس کو قلاش اور اس کو بدحال بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مال بھی کیسے بھی تلف ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت اور خراب ہونے لگتی ہے۔ قرض کی کیسی سختی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، سبحان اللہ، ماذا انزل اللہ من التشدید فی الدین، سبحان اللہ، کتنی سختی قرض کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتاری ہے۔ کتنی سختی اللہ رب العالمین نے اتاری ہے۔ والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احی ثم قتل ثم احی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنة حتی یقضى عنہ دینا، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، اور اس پر قرض ہو، 3 مرتبہ شہادت پاتا ہے، لیکن اس پر قرض ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما دخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کی کیسی خطرناکی ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، ارادہ ادائیگی کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے گا۔ ارادہ دبا دینے کا ہے تو اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے اس مال کو بھی جو آپ نے لیا تھا تلف کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو کسی کا مال دبا دینے کے ارادے سے قرض لینا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حرام مال کھانا۔ حرام مال کھانا یعنی آپ کمائی کرتے ہیں تو کمائی حلال ذریعے سے آنی چاہیے، حرام ذریعہ اختیار کر کے چاہے جو بھی کمائی کریں اللہ رب العالمین اس میں برکت نہیں رکھتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آگ میں جلے۔ گویا کہ ایک بندہ اگر حرام کمائی سے اپنے آپ کو پالتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، تو گویا کہ اس گوشت پر جنت حرام ہے اور جہنم ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔
ہر وہ گوشت جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے ہم اپنی کمائی پر دھیان دیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری آمدنی کا جو ذریعہ ہے اس میں حرام کی آمیزش نہ آنے پائے۔ یہاں تک کہ سود کے سسٹم کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بینکوں میں جو پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے پیسے بینک میں رکھیں، لیکن اس میں جو پروفٹ آیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر اس پروفٹ کو اپنے مال میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ بھی حرام کمائی اپنے مال میں شامل کرنا ہوا، جو جائز نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سن لیا، کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو تو آگ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے شراب پینا۔ شراب پینا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک آیت ہم نے اس سے پہلے پیش کیا تھا، جوا کا جب ہم ذکر کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 90، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو بات یہ ہے کہ شراب، جوا، بت اور قرآ کے تیر، شراب، جوا، بت اور قرآ کے تیر، پھال، یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ یہ گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، من عمل الشیطان، میڈ ان شیطان ہیں، شیطانی کام ہیں، گندی باتیں ہیں، فاجتنبوہ لہذا ان سے بچو۔ شراب حرام ہے اور اس کی حرمت کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ اسی لیے جب یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینہ میں اس آیت کا اعلان کرتے ہیں، تو چونکہ اس آیت کے اترنے سے پہلے شراب حلال تھی تو لوگ پیتے تھے کیونکہ اس کی حرمت نہیں اتری تھی، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری اور اس آیت کریمہ کو ایک صحابی پڑھتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں گھومنے لگے تو جس کے پاس شراب تھی انہوں نے اس کے مٹکے کو پھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں شراب تھی اس گلاس کو پھینک دیا، یہاں تک کہ اتہاس کاروں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ لگتا تھا کہ اس دن مدینہ میں سیلاب آ چکا ہے شراب کا۔ تو یہ دیکھیں ایمان، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی لوگ پیتے تھے، لیکن شراب کی حرمت نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین کا فرمان ان کے کانوں تک پہنچا، یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ ہم تو اس کے رسیا ہیں، کیسے اتنا جلدی چھوڑ دیں، ہم سے اتنا جلدی چھوڑنا نہیں ہو پائے گا، نہیں، بلکہ اللہ کا حکم آیا سر آنکھوں پر اور فوراً شراب سے توبہ کر لیا اور پورے کے پورے طور پر شراب کو بہا دیا۔ تو یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو عزت دی تھی، اور آج ہمارے ایمان میں جو کمی آئی ہے اسی لیے آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ شراب واقعی حرام ہے، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ لے رکھا ہے کہ جس نے نشہ آور چیز کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ عہد لے رکھا ہے کہ جو کوئی بھی دنیا میں نشاور چیزیں استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ یا ان کے جسم سے نکلنے والا خون پیپ وغیرہ۔ گویا کہ دنیا میں ایک انسان جو شراب پیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنمیوں کے بدن سے جو خون اور پیپ نکلتا ہوگا اور وہ کھول رہا ہوگا، اس خون اور پیپ کو اسے پلائے گا۔ کیسی سختی ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو شراب پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عادت سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام چینج کر دیں گے، یعنی شراب تو ہوگی وہ لیکن اس کا نام چینج کر کے اسے استعمال کریں گے۔ چنانچہ آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ شراب کو روح افزا کہتے ہیں، روح کو تازہ بخشنے والی چیز نہیں۔ شراب ہے، گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، میڈ ان شیطان ہے، اس لیے ایک بندے مومن کو شراب سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں ایک قاعدہ یہ بتایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ مقدار میں اسے استعمال کرتے ہیں تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو اس کی کم مقدار بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ شراب کے تعلق سے کئی حدیثیں ہیں، لیکن ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب پی اور نشہ کیا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر مرنے سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس نے دوبارہ شراب پی اور نشہ کیا تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی شراب پی اور نشہ کیا تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس نے چوتھی مرتبہ بھی شراب پی تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے ردغۃ الخبال پلائے۔ پہلے کہا طینۃ الخبال، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ عہد لے رکھا ہے کہ اسے ردغۃ الخبال پلائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ردغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا فاسد مواد، یعنی خون، پسینہ اور پیپ وغیرہ۔ اس حدیث سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس مدت میں وہ مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو شراب کے عادی ہیں۔ اس لیے شراب سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو لوگ بھی ہمارے آس پاس میں ہیں شراب پیتے ہیں انہیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سونے اور چاندی کا استعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان الذی یأکل او یشرب فی آنیۃ الفضۃ والذہب انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، کہ جو آدمی
سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یا پینا یہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ سونا اور چاندی کا برتن فیشن کے طور پر اپنے گھروں میں سجا کر رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے سونا کا استعمال کرنا جائز ہے اور مردوں کے لیے چاندی کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن سونا اور چاندی کا برتن استعمال کرنا نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ڈیکوریشن کے لیے بھی سونا اور چاندی کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی سونا اور چاندی کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔